برا ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا 7 کاموں کا۔ کیا ہے 7 کام؟ امرنا بعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کا حکم دیا، واتباع الجنائز، جنازہ اور جنازے کی پیروی کرنے کا حکم دیا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کے جواب دینے کا حکم دیا، واجابۃ الداعی، اور اگر کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا، دعوت کو قبول کیا جائے۔ دعوت قبول کرنا یہ تو ہے، لیکن جانا ضروری نہیں ہے۔ ان اللہ یحب العطاس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عطاس یعنی اس کو چھینک کو پسند کرتے ہیں، ویکرہ التصاعد، اور جماعت باب الحمد للعاطس۔ اصل میں یہ کتاب جو امام بخاری نے جو شروع کیا ہے کتاب الادب، کتاب الادب کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کیسے کیسے حالات ہیں، تو ان حالات سے ہمیں دوچار ہونا ہے، وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر باب قائم کیا، باب الحمد للعاطس، چھینکنے والے کے لیے الحمدللہ کہنا۔ امام بخاری دیکھیں، جب کوئی آدمی چھینکتا ہے تو یہ چھینک بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چھینکنے کی وجہ سے انسان کے اندر چستی آتی ہے، پھرتی آتی ہے، اور ماہرین نے لکھا ہے کہ چھینکنے کی وجہ سے جو دماغی امراض ہیں، دماغی بیماریاں ہیں، وہ ختم ہوتی ہیں۔ اچھا، چھینکنے کے بعد یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ جب چھینکو اور چھینک آئے تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہو۔ تو الحمدللہ کہنے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ اس چھینکنے کی وجہ سے آپ کے جو دماغی امراض تھے وہ ختم ہوئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ چھینکنے والا جب چھینک لیتا ہے، جو سننے والا ہے، چھینکنے والا تو کہے گا الحمدللہ۔ چھینکنے والے نے چھینک لیا اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا جواب دینا سب پر ضروری ہے؟ ایک یہ مسئلہ ہے، تو سب پر ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے بھی جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر سب نے نہیں دیا تو پھر گناہ ہوگا۔ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہے تو اب چھینک کا جواب دینا واجب ہے۔ جیسے کسی آدمی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ ایسے ہی چھینکنے پر الحمدللہ کہنا سنت، لیکن جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اگر چند لوگ ہیں، ایک آدمی نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا ہے تو پھر جواب دینا ضروری نہیں، الحمدللہ کہا ہی نہیں جائے، اللہ کے نبی نے جواب دیا ہی نہیں۔ روایت آ رہی، عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے چھینکا، فشمت احدہما، آپ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کو چھینک کا جواب دے دیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ۔ اور جو چھینکنے والا ہے وہ اس کو جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح کرے۔ بعض روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں یہدینا ویہدیکم اللہ بالکم، کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو چھینک کا جواب دیا، ولم یشمت الآخر، دوسرے کو جواب نہیں دیا، فقیل لہ، آپ علیہ السلام سے کہا گیا، دوسرے نے کہا ہوگا، فقال ھذا حمد اللہ، یا رسول اللہ، اس نے کہا الحمدللہ تو آپ نے جواب دے دیا، اور دوسرے نے نہیں کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے میں نے اسے جواب دیا، لیکن دوسرے آدمی نے الحمدللہ نہیں کہا تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ آگے جو روایت آ رہی ہے، یہ روایت برا ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا 7 کاموں کا۔ کیا ہے 7 کام؟ امرنا بعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کا حکم دیا، واتباع الجنائز، جنازہ اور جنازے کی پیروی کرنے کا حکم دیا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کے جواب دینے کا حکم دیا، واجابۃ الداعی، اور اگر کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا، دعوت کو قبول کیا جائے۔ دعوت قبول کرنا یہ تو ہے، لیکن جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دعوت قبول کر لے، ٹھیک ہے، دعوت منظور ہے۔ فرمایا ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، وابرار القسم، اور قسم کو پورا کرنا اگر قسم کھا لیا تو۔ آگے باب ہے باب ما یستحب من العطاس وما یکرہ من التصاعد۔ ایک تو چھینک ہے، چھینک جو ہے پسندیدہ ہے، اور ایک ہے جمائی،
کہ انسان منہ کھولتا ہے، ہاتھ پر یہ کرتا ہے، یہ جمائی ہے، جمائی ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جمائی اگر آئے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے روکے، اور اگر نہ رک سکے تو اپنا ہاتھ رکھ دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عطاس یعنی اس کو چھینک کو پسند کرتے ہیں، وَيَكْرَهُ التَّسَاؤُبَ، اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا عَطَسَ، اگر کوئی چھینکے، فَحَمِدَ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، فَحَقٌّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ، تو مسلمان پر واجب ہے کہ جس نے سنا اس کو أن يشمته، اس کا جواب دے۔ وَأَمَّا التَّسَاؤُبُ، بہرحال جمائی، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، تو جہاں سے ہو سکے اس کو دفع کرے۔ فَإِذَا قَالَ ہا، جب انسان جمائی لیتے ہوئے ہا کرتا ہے ہا، تو آپ نے فرمایا ضحک من الشیطان، شیطان اس سے ہنستا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جمائی کے وقت جب منہ کھلتا ہے تو منہ کھلتے ہوئے اس کی کیفیت خراب لگتی ہے دیکھنے میں، اور انسان خوبصورت انسان ہی بصورت لگتا ہے اس وقت۔ اگر آپ نے منہ کھولا ہے تو مچھر کے جانے کا، مکھی کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو آپ نے اسی لیے حکم دیا جو ہے کہ انسان ہاتھ رکھ لے۔ شیطان ہنستا ہے۔